چین نے مردہ دریا کو زندہ کیسے کر دیا؟ 13 بلین مچھلیاں کیوں چھوڑی گئیں؟ دنیا کا سب سے بڑا ماحولیاتی تجربہ۔ یہ واقعہ چین کا ہے، جہاں ایک تقریباً مردہ ہو چکے دریا کو بچانے کے لیے حکومت نے ایسا قدم اٹھایا جس کی مثال تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ چین نے اپنے سب سے بڑے دریا میں 1 یا 2 نہیں بلکہ 13 بلین یعنی 1 ارب 30 کروڑ مچھلیاں چھوڑ دی۔ جب کچھ عرصے بعد اس کے نتائج سامنے آئے تو پوری دنیا حیران رہ گئی۔ آج کی اس دلچسپ ویڈیو میں ہم اس کہانی سے پردہ اٹھائیں گے کہ آخر چین نے اتنا بڑا جوا کیوں کھیلا، اس کے پیچھے کیا سائنس تھی۔ دوستو، چین کا دریا یانگسی دنیا کے سب سے بڑے اور اہم دریاؤں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ دریا چین کی معیشت، زراعت اور کروڑوں لوگوں کی زندگی کا ضامن سمجھا جاتا ہے۔ صدیوں سے یہ دریا انسانوں کو مچھلی، پانی اور آمد و رفت کے راستے فراہم کرتا آ رہا ہے، لیکن گزشتہ چند دہائیوں میں انسانوں نے ترقی کی دوڑ میں اس دریا کے ساتھ وہ سلوک کیا جو شاید کسی دشمن کے ساتھ بھی نہ کیا جائے۔ فیکٹریوں کے زہریلے کیمیکل، شہروں کا گندا پانی اور سب سے بڑھ کر بے تحاشا مچھلی کا شکار۔ حالات اس قدر خراب ہو چکے تھے کہ دریا کا پانی زہریلا ہو گیا اور اس میں موجود آبی حیات تیزی سے ختم ہونے لگی۔ ماہی گیروں نے زیادہ منافع کمانے کے چکر میں چھوٹی بڑی ہر قسم کی مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی، یہاں تک کہ مچھلیوں کو انڈا دینے کا موقع بھی نہیں مل رہا تھا۔ جو دریا کبھی زندگی کی علامت تھا، آہستہ آہستہ ایک خاموش قبرستان میں تبدیل ہو رہا تھا۔ ماہرین نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر یہی حال رہا تو اگلے چند سالوں میں اس دریا میں ایک بھی مچھلی زندہ نہیں بچے گی، اور اس کا اثر پورے چین کے ماحول اور لوگوں کی خوراک پر پڑے گا۔ اس سنگین صورتحال کو دیکھتے ہوئے چینی حکومت نے ایک تاریخی اور انتہائی سخت فیصلہ کیا۔ انہوں نے طے کیا کہ وہ اس دریا کو دوبارہ زندہ کریں گے، چاہے اس کی کوئی بھی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ سب سے پہلے دریا میں مچھلی کے شکار پر مکمل پابندی لگا دی گئی، اور یہ کوئی معمولی پابندی نہیں تھی بلکہ 10 سال کے لیے مکمل طور پر شکار بند کر دیا گیا۔ لاکھوں ماہی گیروں کی کشتیاں کنارے لگا دی گئی اور انہیں متبادل روزگار فراہم کیا گیا تاکہ دریا کو سانس لینے کا موقع مل سکے۔ لیکن سائنسدان جانتے تھے کہ صرف شکار روک دینا کافی نہیں ہوگا، کیونکہ دریا کا قدرتی نظام اس حد تک بگڑ چکا تھا کہ وہ خود بخود درست نہیں ہو سکتا تھا۔ پانی میں کائی اور گندگی اتنی بڑھ چکی تھی کہ اسے صاف کرنے کے لیے قدرتی صفائی کرنے والوں کی ضرورت تھی، اور یہ صفائی کرنے والے کوئی مشینیں نہیں بلکہ خود مچھلیاں تھیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب چین نے 13 بلین مچھلیوں کے منصوبے کا آغاز کیا، جس نے پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی مچھلیاں آئیں کہاں سے، اور یہ کون سی مچھلیاں تھیں؟ کیا یہ عام مچھلیاں تھیں یا جو ہم روزانہ کھاتے ہیں؟ در حقیقت اس مشن کے لیے سائنسدانوں نے خاص اقسام کی مچھلیوں کا انتخاب کیا جو دریا کی صفائی اور قدرتی نظام کی بحالی میں ماہر تھی۔ ان مچھلیوں کو بڑی لیبارٹریز اور ہیچریوں میں مصنوعی طریقے سے پیدا کیا گیا۔ ان میں زیادہ تر کارپ مچھلیوں کی اقسام شامل تھی، جسے سلور کارپ اور بگ ہیڈ کارپ۔ ان مچھلیوں کا انتخاب اس لیے کیا گیا کیونکہ یہ پانی میں موجود گندگی، اضافی کائی اور پلنکٹن کو کھا جاتی ہیں۔ آپ انہیں دریا کا ویکیوم کلینر بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب یہ مچھلیاں بڑی تعداد میں پانی میں چھوڑ دی گئیں تو انہوں نے قدرتی طور پر پانی کو فلٹر کرنا شروع کر دیا، جس سے پانی صاف ہونے لگا اور سورج کی روشنی گہرائی تک پہنچنے لگی، جو دوسری آبی حیات کے لیے بے حد ضروری تھی۔ اس کے علاوہ ان مچھلیوں نے دریا میں موجود شکاری مچھلیوں اور نایاب جانوروں کے لیے خوراک کا کام بھی کیا۔ جب ان مچھلیوں کو دریا میں چھوڑنے کا وقت آیا تو وہ منظر دیکھنے کے قابل تھا۔ بڑے بڑے ٹینکر، کشتیاں اور جدید پائپ لائن سسٹم استعمال کیے گئے تاکہ مچھلیوں کے کروڑوں بچوں کو احتیاط کے ساتھ پانی میں منتقل کیا جا سکے۔ یہ کام ایک دن کا نہیں بلکہ کئی مہینوں اور سالوں تک جاری رہا۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں خدشات بھی تھے کہ آیا یہ مچھلیاں زندہ رہ پائیں گی یا نہیں، کیا آلودہ پانی انہیں مار نہیں دے گا، اور اگر یہ تجربہ ناکام ہو گیا تو اربوں ڈالر کا نقصان بھی ہوگا۔ لیکن چینی سائنسدان پرعزم تھے۔ انہوں نے نہ صرف مچھلیاں چھوڑی بلکہ ان کی نگرانی کا بھی جدید انتظام کیا۔ کئی مچھلیوں میں مائکرو چپس اور ٹریکنگ ڈیوائسز لگائے گئے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ وہ کہاں جا رہی ہیں، ان کی نشوونما کیسی ہو رہی ہے، اور آیا وہ افزائش نسل بھی کر پا رہی ہیں یا نہیں۔ وقت گزرتا گیا۔ شروع کے کچھ عرصے تک بظاہر کوئی بڑی تبدیلی نظر نہیں آئی، لیکن پانی کی سطح کے نیچے ایک خاموش انقلاب برپا ہو چکا تھا۔ وہ ننھی مچھلیاں اب بڑی ہو رہی تھی اور اپنا کام انجام دے رہی تھی۔ وہ پانی میں موجود اضافی کائی کو کھا رہی تھی، جس سے پانی کا رنگ آہستہ آہستہ صاف ہونے لگا۔
پانی میں آکسیجن کی مقدار جو بہت کم ہو چکی تھی دوبارہ بحال ہونے لگی۔ یہ مچھلیاں صرف صفائی نہیں کر رہی تھیں بلکہ دریا کے پرانے باسیوں کو واپس بلا رہی تھیں۔ وہ نایاب جانور جو آلودگی اور بھوک کی وجہ سے یا تو مر چکے تھے یا دریا چھوڑ چکے تھے، اب واپس آنے لگے۔ ناظرین، قدرت کا نظام ایک بار پھر اپنے پیروں پر کھڑا ہو رہا تھا۔ چند سال بعد جب سائنسدانوں نے دریا کا دوبارہ سروے کیا تو نتائج نے سب کو دنگ کر دیا۔ وہ دریا جسے مردہ قرار دیا جا رہا تھا اب زندگی سے بھرپور تھا۔ سب سے بڑی خوشخبری اس وقت ملی جب دریا میں فن لیس پورپوز دوبارہ تیرتی ہوئی نظر آئیں۔ یہ ایک نایاب ڈولفن نما مخلوق ہے جسے چین میں مسکراتا ہوا فرشتہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جانور دریا کی صحت کا پیمانہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ پانی صاف ہے اور مچھلیوں کی بہتات موجود ہے۔ برسوں سے یہ خوبصورت مخلوق نظروں سے اوجھل تھی، لیکن 13 بلین مچھلیوں کی ریلیز اور شکار پر پابندی نے اسے نئی زندگی دے دی۔ اس منصوبے کی کامیابی نے نہ صرف ماحولیاتی ماہرین کو خوش کیا بلکہ مقامی ماہی گیروں کی زندگی بھی بدل دی۔ وہ ماہی گیر جو پہلے شکار پر پابندی سے پریشان تھے اب دریا کے محافظ بن چکے تھے۔ ان کا کام اب مچھلی پکڑنا نہیں بلکہ غیر قانونی شکار کو روکنا اور دریا کی حفاظت کرنا تھا۔ دریا کے پانی کے معیار میں بہتری سے ارد گرد کی زمینوں پر بھی مثبت اثرات پڑا۔ کھیتوں کو صاف پانی ملا اور زراعت بہتر ہو گئی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب ہم قدرت کا خیال رکھتے ہیں تو قدرت بھی ہمارا خیال رکھتی ہے۔ چین نے ثابت کر دیا کہ ترقی کا مطلب صرف فیکٹریاں لگانا نہیں بلکہ قدرتی وسائل کی حفاظت بھی ترقی کا لازمی حصہ ہے۔ اس تجربے نے پوری دنیا کو ایک عملی ماڈل فراہم کیا ہے۔ آپ کو چین کا یہ قدم کیسا لگا؟ کیا آپ کے خیال میں ہمارے ملک میں بھی دریاؤں کو بچانے کے لیے ایسے اقدامات کی ضرورت ہے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوگے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے